اب خواب بیچے جا رہے ہیں. واشنگ پاؤڈر بکتا تو سب نے اپنے شو کیسوں میں وہی رکھ لیا کہ یار یہ بکتا ہے. اور گمک سے مزاریوں والے اسکرپٹ یاد کیے بغیر آپ کون سے جادوگر ہو, آپ کیسے کر لو. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ رضیہ ملک، اور اس وقت ہم موجود ہیں، میں اور میری ٹیم یعنی کہ علی حیدر. ہم اس وقت ہیں الحمرا آرٹس کونسل میں اور ہمارے ساتھ ہیں بہت اچھے ہمارے سینئر موسٹ سینئر لیجنڈ اداکار، اور ان سے ہم کریں گے بات چیت بھی. کرو باتیں، ملاقاتیں. اور بات چیت شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی بتا دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا. اور ایسے آرٹسٹ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں ہی یاد رہتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی متبادل ابھی تک ہے. اور ایسے کریکٹر میں کھپ کے کام کرتے ہیں کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ یہ وہی ہیں. عام جب آپ روٹین میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو بالکل عام شخص لگیں گے، لیکن کریکٹر ختم ہے ان پہ. تو آئیے آج کی ملاقات کرتے ہیں ہمارے لیجنڈ اداکار راشد محمود صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا. بھائی اٹس اے پلیئر فار می. میرا خیال تھا کہ رضیہ کا پروگرام جو ہے وہ پنجابی زبان میں ہوگا، تو مجھے تو مزہ آ گیا تیری اردو کا انٹرو سن کے. تو سو بہت اچھا ہے. ہماری مادری زبان تو پنجابی ہے، لیکن اردو ہماری قومی زبان ہے. اور پھر ہم نے زندگی میں جتنی پارٹیسپیشن ہے پنجابی میں بھی ہم کام کیا. دیکھو مادری زبان جو ہوتی ہے نا وہ تو پہچان ہوتی ہے نا ہماری. بالکل جی. اور پھر کیونکہ ہم پنجاب کی پیدائش ہے، پنجاب ہی میں پلے بڑے، دنیا پھری ہے ہم سب نے، لیکن ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے. اور اردو ہماری قومی زبان نہیں، ہمارے پڑوس میں دنیا بھر میں اردو جو ہے وہ کنونسنگ ہے سب کے لیے، وہ ذرا سہل ہو جاتی. پنجابی میں زیادہ پرابلم نہیں تو مجھے اچھا لگا تمہارے اس پروگرام میں کہ تم یہ کر رہی. اب جو طرح دل کرتا ہے مجھ سے پوچھ اور ہم باتیں کرتے. سر ماشاءاللہ آپ نے بہت پڑھا لکھا، تو کہاں تک پڑھا تھا آپ نے؟ میں نے بیٹا 1971 میں گریجویشن کر چکا ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ وہ دور تھا جب بہت کم پڑھائی ہوتی تھی اور آپ نے نہیں، میرے ابا کی پہلی شرط تھی، وہ میری ایکٹنگ کے جب میں ہٹتا نہیں تھا نا تو ان کی یہ پہلی شرط تھی کہ یہ کرو جو کچھ کر رہے ہو، لیکن پڑھائی جو ہے اس میں جو فیل ہوئے نا تو میں ابھی طرح یہ کام بند کر. تو میں دونوں طرف توجہ رکھی ہوئی. لیکن اس کے بعد رضیہ ہم لوگوں نے اپنی زمین کو، اپنی ریتل کو، اپنے کلچر کو، اپنی اقدار کو، اپنے ریلیجن کو اور اپنے پاکستان کو بھی تو پڑھا ہے نا. ہماری گرومنگ اس حوالے سے ہے، اسلام میں موجود تھا کہ ہم نے اپنی زمین کو پڑھا ہے، ہم اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو پھر ہمارا ہر جو عمل اور ہر فعل ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے وہ اس طرح کے کام ساری زندگی میں نیگیٹو، میجورٹی میرے کاموں میں نیگیٹو رول، اور وہی لوگوں کو زیادہ میرے انجوائے کرتے تھے، پسند کرتے تھے. لیکن میں نے اس میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جس کو دیکھ کے جس کسی نے بھی دیکھا ہوگا وہ چاہے کتنا ہی برا آدمی ہو تو ایک بار اس نے گریبان میں جھانکا ہوگا کہ یہ جو کریکٹر میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو کچھ کر رہا ہے، یہ جو کچھ اس نے کیا ہے، یہ باتیں تو سچی. تو اس میں کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کو کنفیسز کر کے اور وہ اچھے آدمی بن گئے ہوں گے. اب بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ راشد صاحب اب آپ کم دکھائی دیتے ہیں، ڈرامہ بھی ہمارا بہت کم ہو گیا. میں کہ نہیں یار، تم کیسے کہتے ہو کہ ڈرامہ کم ہو گیا؟ ڈرامہ تو ہر چینل پہ روز رات کو پیک آورز میں جو ہے وہ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. روز نیا اسکرپٹ ہوتا ہے، نئے آرٹسٹ، نئے چہرے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب تو وہی دیکھتے ہیں. تو جب میرے ملک میں چینلوں کے یہ والے ڈرامے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم ہی دیکھیں گے، کیونکہ ہم ہی ہیں ڈرامہ سارا، ہم ہی نے کرنا، ہم ہی نے ایجاد کیے سب کانٹیننٹ میں. تو یہ ہمارے ہم نہیں ہوں گے تو ہماری لیگیسی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، جو وہ کریں گے. سر یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ آپ کو ایکٹنگ کرنا چاہیے؟ اتنے پڑھے لکھے تھے، آپ کو جاب نہیں بیٹا، میں بچپن ہی سے، میرے ملک میں ٹی وی تھا ہی نہیں. ریڈیو پاکستان لاہور یہ ہے ادھر، جہاں آپ کا سب کا روز کسی نہ کسی شکل میں جانا ہوتا پروگراموں میں. اس کی بات نہیں میں کر رہا.
جی جی ایک چھوٹا سا ریڈیو پاکستان ہوتا تھا گورنر ہاؤس کی بیک پہ، اچھا وہ جو پریس کلب ہے اس سے جو اندر کو سڑکیں ادھر جا رہی اس کے اندر. یہ میں 60s کی بات کر رہا ہوں. تب ٹی وی نہیں تھا. ٹی وی شی وی تھا ہی نہیں، تصور ہی کوئی نہیں تھا. میں اور عرفان خورشید تھا تو میری ساری زندگی کا ساتھی. ہم دونوں کا آغاز جو ہے اس ریڈیو اسٹیشن سے ہے. اس کے بعد یہ والا جو اب ہے پھر اس میں ہم آ گئے. تو میں بچپن ہی سے بزرگ ہوں. یہ کیا بات ہے، وہ کیسے؟ اس لیے کہ میں فلیش فارورڈ کو ہمیشہ نظر میں رکھتا تھا. لمحہ موجود میں تو مجھے دکھ رہا ہے نا میں موجود ہوں. کل کیا ہے، پرسوں کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، کل پھر اگلی کل کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ شعور کی عمر کوئی نہیں ہوتی رہتی ہے. وہ رب ہمارے کئی ہم اثر تیرے بھی ساتھیوں میں سے، میرے بھی ساتھیوں میں سے، جو آج بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کرنا کیا ہے. بالکل بھٹک رہے ہیں. راشد صاحب کا ویورز ایک ایسا ڈرامہ تھا جس کو میں پہلے پورا دیکھا اور جب ختم ہو گیا ڈرامہ تو یکدم مجھے یاد آیا. میں نے کہا یہ جو خواجہ سرا کا کریکٹر ہے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے. میں دوبارہ لگا کے نا تو مجھے آواز سے پتہ چلا کہ یہ راشد صاحب ہے. ایسا کریکٹر میں نے نہیں کبھی کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا. بڑا پرانا ہے پرانا ڈرامہ. بالکل یہ ہم نے اب جاتے ہیں نا ابراڈ. یہ میں 35 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. کاظم پاشا اس کے ڈائریکٹر تھے. جی جی شبیر جان صاحب تھے اس میں، ہمایوں تھے، میں تھا، نعمان اعجاز صاحب تھے اور بڑے ریناؤنڈ لوگ. یہ ہم نے تھائی لینڈ میں کیا تھا. اچھا. اس میں نے نیگیٹو رول تھا میرا اور شی مین کا. اور اور یہ وہ دور ہے کہ میں یہ جب سارا ڈرامہ کر آ کے آ گیا تو ہمارے ملک میں وہ جو انہوں نے شاہد محمود ندیم صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا ہمارے جنجال پورہ ہجڑوں والا. اس میں میرے خیال ہے کہ میرے ملک کا کوئی آرٹسٹ ایسا ہوگا جس نے ناکام کیا. سب بنے ہوئے، سب نے بنے. میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ تو سارا کچھ ہو گیا. میں جس سی مین کا رول کر کے آؤں میری تو انٹرپریٹیشن ہی کچھ اور ہے. میں نے تو کسی اور حوالے سے کنسیو کر کے کیا ہے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرا وہ سیریل جو ہے 19 زبانوں میں سب ٹائٹلوں کی دنیا بھر میں ریلیز ہوا. آج بھی مجھے ابراڈ میں جب میں جاتا ہوں تو میرے پڑوسی ملک کے آرٹسٹ بڑے بڑے ناموں والے جو وہ ضرور تذکرہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں فلاں لوگوں نے شی مین کیا، فلاں کیا، میرے ملک میں بھی کیا بے شمار. تو یہ ہوتا کہ کچھ ایکسکلوسیو کام آپ کو ملتے ہیں. آپ کے پاس جب کہنے کے لیے بڑی بات ہوگی تو وہ سنی بھی جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور اس پہ کرو یہ کیا بڑی بات جو ہے وہ جہاں بھی آپ کو ملتی ہے اس کو اپنے حافظے میں. اور یہ بیٹا اس کو میں نے چھوٹا سا دیکھا ہوا ہے. یہ جی یہ بہت زیادہ آپ کا فین ہے. اور حالانکہ یہ ساتھ نہیں ہوتا، مطلب میں ہی ہوتی ہوں. نہیں وہ اچھا اس کو وہ اپنی اسکل کے حساب سے سارے کام کر رہے ہیں. بات چیت کروں ماس کمیونیکیشن میں اس نے ڈگری کی ہے، وہی کام وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی بہت ساری دعائیں. دیکھ کے تمہیں کچھ یاد آتا ہو تو بتاؤ. میں ایک چیز بڑا نا میرے دماغ میں گھوم رہی ہے. میں نے کہا ذرا مجھے پاؤز ملے تو میں بھی پوچھوں کہ حالانکہ جو پرانا دور تھا اس دور کی موویز کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. جیسے سلطان رائی کی موویز ہیں کہ جی 3-4 گولیاں لگی ہیں، 50 گولیاں لگی ہیں، بٹ پھر بھی وہ یاد ہیں. جتنے کریکٹر ہیں نا وہ یاد ہیں، ذہن میں ہیں. اور میں نے جیرا بلیڈ بچپن میں دیکھی تھی مطلب. اور اب کی جو فلم انڈسٹری ہے نا اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. سارے ہالی ووڈ کو دیکھ رہے ہیں یا بالی ووڈ کو دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس چیز نے اس کو اتنا مطلب پیچھے کر دیا ہمارے پاکستان کی، مطلب پاکستان کو ٹائٹل دیا ہے پتہ نہیں آئی تھنک ٹالی ووڈ کا ہے یا اس طرح کا کوئی ٹائٹل ہے، لالی ووڈ. ہاں لالی ووڈ. اور اس کو مطلب اتنا سنا بھی نہیں جاتا. میں بتاتا ہوں بیٹا، نیو جنریشن کو نہیں پتا. میں بتاتا ہوں. اس سب کانٹیننٹ میں ڈرامہ جو ہے نا وہ ہم نے ایجاد کیا ہے. ہمارا پڑوسی ملک جس کی یلغار مختلف شکلوں میں ہمارے ہاں ہوتی ہے اور لوگ اس سے انسپائر بھی ہوتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور پھر ایک دن وہ بالکل منوٹنی جب ہو جاتی تو پھر اس سے اگلی کسی
اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارا جو ڈرامہ تھا وہ ہماری زمین، ہمارے رسم و رواج، ہماری ہیومن سائیکی، ہمارے رہتل، ہمارا کلچر، ہماری اپنی زمین سے ریلیٹڈ اسکرپٹ ہوتا تھا. بڑے بڑے نام جنہوں نے لکھا آج وہ نہیں لکھ رہے ہیں، بالکل کیونکہ ان کو جب وہ ڈکٹیشن والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. جو کریٹر ہوتا ہے نا اصلی والا، وہ اس نے جو کہنا ہوتا ہے وہ خود کریٹ کرتا ہے، اور اس کو آپ کہ یہ اس طرح کا لکھ کے دے کہ جا کے جو لکھ کے دیتا ہے اس سے لکھا. مصیبت یہ ہوئی کہ جب تک تو وہ دور رہا فیکٹس بلیور تھے. ایکٹر جب پرفارم کرتے تھے وہ چاہے فلم کے، تو آپ جب اس کو دیکھتے تھے تو آپ کو فیل ہوتا تھا یہ اصلی لگ رہا ہے یار. بالکل ایسے ہی. بالکل وہ ان کے ساری جو پرفارمنس ہوتی تھی وہ کسی اس شکل کی ہوتی تھی کہ آپ نے اس طرح کے کردار اپنی سراؤنڈنگ میں بھی دیکھے ہوئے ہوتے، اور وہ اس قدر اعلیٰ طریقے سے اسکرین پہ کرتے تھے. اصلی والا ڈیووٹیڈ ہوتے تھے، کمیٹیڈ ہوتے تھے، مداری نہیں ہوتے تھے. اور وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنی اسکل کو پہلے ڈسکور کیا انہوں نے، اور پھر اپنا راستہ بنایا کہ مجھے یہ کرنا ہے. سمجھ کے کرتے تھے کام. اب وہ اس طرح جو جب ہوتا ہے نا وہ اس طرح اسکل ڈسکوری کے بعد جب آپ کسی ٹارگٹ پہ نکلتے تو اس میں تھوڑی دیر سویر ہو سکتی ہے. آپ بھٹکتے نہیں، آپ الٹیمیٹلی اپنی منزل تک پہنچتے ہو کیونکہ آپ اپنے اندر وہ ڈسکور کر بیٹھے ہو. اور پھر جو سارے کے سارا ہمارا وہ پرانا دور تھا ڈرامے کا، آرٹسٹوں کا، فلم کا ہو، اسٹیج کا، سب کے اندر ایک زمین سے جڑاؤ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آئی ایم فرام پاکستان. وہ ساری اقدار جو تھا اس کو بھی ملوث خاطر رکھتے تھے. بےہودگیاں تو اب ہم سنتے ہیں نا، پہلے تو نہیں تھی. کبھی کوئی سنا تھا آپ نے کہ یہ ہو گیا وہ گیا؟ کہانی اگر آپ نے طوائف کی بنائی ہے تو سبجیکٹ امراؤ جانا تھا تب بنی ہے، یا اگر آپ نے کوئی بنائی ہے تو وہ جب تک اس کا فیکٹس نہیں ہوئے تو وہ بنی نہیں ہوئی. بنائی گئی جب بھی بنائی گئی ہے تو فیکٹس ہی پہ کہانی بنائی گئی ہے. تو اب جو ہے نا اب خواب بیچے جا رہے ہیں، بڑی بات ہوتی نہیں ہے، گیمکس ہوتے ہیں. اب ڈرامہ مجھے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ کم دکھتے ہیں. میں کہ یار میں جب دکھ رہا ہوتا ہوں تو اس پہ کوئی انگلی رکھتا ہے اس ڈرامے پہ، کیونکہ ہم پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا اسکرپٹ کیا ہے، کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، جانتے کہ اس میں کوئی ایسی بےہودگی تو نہیں ہے. بالکل تو ہم اس کو کرتے ہیں کنوینس. اب کا جو ڈرامہ ہے اس میں اس قدر بےہودگیاں ہیں جو میرے ریلیجن میں کہیں بھی ان کی اجازت نہیں. ہم وہ سودا بیچ رہے ہیں کہ جو فلاں واشنگ پاؤڈر بکتا تو سب نے اپنے شو کیسوں میں وہی رکھ لیا کہ یار یہ بکتا ہے. بالکل ایسے. وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. اب کنسنٹریشن نہیں ہے، وہ پیشنس نہیں، سودا بیچنے کی ہے. اور گمک سے مداریوں والے اسکرپٹ یاد کیے بغیر آپ کون سے جادوگر ہو، آپ کیسے کر لیں. میں کئی شوٹنگ پہ گیا ہوں تو جو آیا تو اس نے کہا کیا بولنا، تو میں حیران ہو گیا کیا ہے. لائن بتائی جاتے ہیں وہ بولی جاتی ہے. ارے یار تجھے پتہ ہی نہیں اس کا ریئیکشن کس نے کیا دیا یہ کیا. لیکن چونکہ وہ صاحب اختیار پروڈکشن ہاؤسز ہوتے ہیں، خود ہی ان کی ٹیم ہوتی ہے، وہی ہوتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے ان کا بک گیا ہوتا ہے، ان کو پیسے مل جاتے. ان کو ایکٹر کو ٹائم ہی نہیں ہوتا. جیسے آپ جیسے مطلب لیجنڈ اداکار، تو ایک کام پرفارمر جا کے ریڈیو پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں جی ریڈیو کا ڈرامہ، ریڈیو کون سنتا ہے بھائی؟ لوگ سننے والے ابھی موجود ہیں. ریڈیو رضیہ وہ جگہ ہے جس نے ہمیں لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا، اور پھر لفظوں کا ہنر اس حرمت کی آشنائی کے بعد خود بخود اللہ عطا کر دیتا ہے. ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں اسکرپٹ، کرتے بھی نہیں، لیکن چونکہ بک رہا سودا تو چل رہا ہے. لیکن یہ خواب ہیں، یہ لانگ لائف نہیں ہوتے. آپ دیکھتے ہو نا کہ ایک ٹینور آتا ہے، پہلے ساڑیوں اور زیوروں پہ توجہ دی، سارے اس پہ چلے گئے، الٹیمیٹلی وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر اب بےہودگیوں والے اسکرپٹ جو یہ بھی الٹیمیٹلی اب ایک منوٹنی ہوگی کہ یہ کیا بکواس. اب پھر تو الٹیمیٹلی ہمیں اپنے اس جو اصلی ہے نا اسی پہ آنا پڑے گا. تو آگے آہستہ آہستہ لوگ کوٹیشن آپ تب بنو گے. آپ کی مثال ہمیشہ تب دی جاتی ہے
کہ آپ کی پروفائل میں وہ کچھ ہوتا ہے جو ایکسکلوسیو اور آپ کی اس حوالے سے جو شناخت ہے اس میں آپ کی وہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو اس کو بادر کرتا ہے نا کوئی، ورنہ خواب دیکھنے دنیا میں کہیں بھی سر میں بھی وہی سوال کروں گی کہ واقعی آپ کم ڈرامے میں آ رہے ہیں. ایک وجہ تو مجھے خود بھی پتہ ہے، کیونکہ اگر میں وجہ نہیں بتاؤں گی تو کہیں گے تینوں نہیں پتہ. کیونکہ خود اتنے زیادہ بیمار رہے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے اور سویر قسم کے بیمار ہوئے، پھر گھر میں اور بھی بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ان کے ساتھ. بیٹے جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا کے ساتھ، لیکن بہت جلدی چلا گیا نا بچہ، تو ظاہر ہے اس کا ہمیں بھی دکھ ہے. تو ابھی آج کل بہت کم، کیونکہ بیماری کی وجہ سے بھی، اور آج کل آپ ٹھیک ہیں، آج کل حصہ لے رہے ہیں. اللہ کا شکر، اللہ کا کر رہا ہوں کچھ مصروفیت رب نے رکھی ہوئی. رازق تو وہ ہے نا. بے شک. میرے بلیوز، میرے ایمان بڑے پکے ہیں، کبھی بھوکا تو نہیں سویا، مانگنا بھی نہیں پڑا کسی سے. بالکل. جو جب چاہیے جو ہوتا ہے وہ اللہ میاں عطا کرتا ہے، ہمیں مل جاتا ہے. تو رضیہ ہم جو مرضی کر لیں، کتنی مشہور ہو جائیں، کتنے عزت بنا لیں، کیا کچھ کر لیں، یہ سب کچھ الٹیمیٹلی یہی رہ جانا. ایک دن ہمیں رب کے پاس جانا ہی جانا، اور سب نے جانا، کوئی ایسا نہیں جو بچ جائے گا. تو ہم جب پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے کسی بھی شعبے میں ہیں، اس میں جب آپ اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، کمیٹڈ ہو کے کرتے ہیں، اپنے ریلیجن کو بھی کہ مسلم پریکاشنز جو میرے ریلیجن سارے دل دماغ میں رکھ کے جب کرتے ہیں، تو پھر آپ کے کام میں ایک بلیسنگ اور ایک برکت بھی عطا ہوتی ہے. آپ کو وہ مالک جو ہے اس قدر وائڈ اینگل آپ کی ہارڈ ڈسک کرتا چلا جاتا ہے کہ آپ وہ قواعدوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے. یہ ایک بڑا فرق ہے، لیکن اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں شارٹ کٹس ہے کہ پرچی مافیا، یہ وہ سارے فار دا ٹائم، جس نے پرچی دے کے جس کی لے کے آؤ، جتنے دن وہ بھی تو آگے کسی پرچی پہ آیا، اور جتنے دن وہ ہوگا تب تو ہو گیا، وہ گئے تو آپ ہی گئے. تو لانگ لائف کے لیے آپ کو ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ ریکوائر ہوتی ہے. وہ ہے تو آپ آخر تک رب کے پاس جانے تک ڈگنیٹی اور وقار سے رہو گے. جب چلے جاؤ گے اس کے بعد بھی آپ یاد رکھے جاؤ گے ہمارے جو بڑے چلے گئے اللہ میاں کے، ہم ان کو بھولے ہیں کہ وہ ہمارے کلیجے میں ہمارے ساتھ. یہ فرق ہوتا ہے. پہلا ڈرامہ جب آپ نے پی ٹی وی کا کیا تو آپ کتنے سال کے؟ وہ میں بیٹا اس وقت، وہ بھی آج سے کچھ 46 سال پہلے کی بات سمجھ لو. اس وقت سمجھ لو میں اب 70 پلس 74 سال کا میں ہو گیا. ایسا بابا دکھا نا تیرے شوبز میں ہے کوئی دوسرا؟ نہیں اتنا خوبصورت نہیں ہے بابا. ایسا بابا سب کے کچھ نہ کچھ لکیریں پڑ گئی، کوئی ایک لکیر دکھا میرے ہے.